بسم اللہ الرحمن الرحیم ونعم المولا ونعم النصیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی اصحابہ وعلی ازواجہ اجمعین وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے آج پھر ہمیں اپنی رضا کے لیے اپنی یاد میں محبت میں یہاں جمع ہونے کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود اور سلام سرور انبیاء حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل یہ کرم ہوا۔ سامعین کرام، آج کا وقت وہ ہے کہ لوگ اپنی مجبوریوں میں مجبور ہیں، کئی اپنی خوشیوں میں سرمست ہے، مگر خدا کے وہ بندے کہ جن کے دل عشق الہی سے مخمور ہیں، جن کی آنکھوں کا نور اور دل کا سرور یاد الہی ہے، ان کے پاس نہ دنیا کی تکلیفوں سے آشفتہ سر ہونے کا وقت ہے، نہ دنیا کی رنگینیوں اور دلازیوں میں مشغول ہونے کا وقت ہے، بلکہ انہیں اپنی ساری زندگی، اور زندگی تو کیا ایسی ہزاروں زندگیاں یاد الہی کے لیے کم معلوم ہوتی ہیں۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سردیوں کی لمبی راتوں میں سر پاک ساری رات سجدے میں رکھتی، اور جب صبح کی اذان ہوتی تو ٹھنڈی آب بھر کے فرماتی، کیا مالک الملک، ایک رات تو اتنی لمبی عطا فرما دے کہ تیری یاد دل بھر کر لوں۔ صاحبو، خدا کی یاد میں ہفتہ وار جمع ہونا اللہ تعالیٰ کا عظیم احسان ہے، ورنہ ہم میں سے ہی وہ انسان ہیں جو اس کو بڑا مشکل کام سمجھتے ہیں۔ وہ دنیاوی کاموں کو اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ ان کا خیال ہے کہ چند گھنٹے اس محفل میں گزارنے سے ان کے کئی قیمتی کام ضائع ہو جائیں گے، لیکن یاد رکھیں یہ حقیقت نہیں ہے، بلکہ شیطان نے ان کے دلوں اور آنکھوں پر حب دنیا کی پٹی باندھ دی ہے، ورنہ تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عقل کس نے دی، یہ دولت کس نے دی، یہ قوا کس نے دیے، یہ اولاد کس نے دی، اور یہ عزت اور مصروفیت کس نے دی۔ جس طرح ان کے دلوں میں دینے والے کی قدر سے دی ہوئی چیز کی قدر زیادہ ہے، اسی طرح اگر عظیم حوصلے والے مالک کی ناراضگی آ جائے تو پھر ان کی دولت کا، ان کی عزت کا، حتیٰ کہ ان کی زندگی کا کیا ہوگا۔ دنیاوی خوشحال ایسی محفلوں کی ضرورت محسوس نہیں کرتے، مگر تاریخ کا ایک ایک ورق گواہ ہے کہ صاحبو، اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی آزمائش کے لیے بنائی ہے کہ کون اچھے عمل کرے گا۔ سب سے پہلا اور اچھا عمل خدا کی بارگاہ میں یقین اور توکل رکھنا ہے۔ جس کو خدا پر توکل ہے وہ یقین رکھتا ہے کہ دین و دنیا کی بگڑی خدا کی یاد سے بنتی ہے۔ خدا کی یاد کے وقت دنیا کی حاضری کے لیے وہ بے چین نہیں ہوتا، بلکہ اس کے دل میں خدا کی یاد کے لیے مزید محبت، یقین اور توکل پیدا ہوتا ہے، اور جس کی یہ کیفیت ہو وہی مومن ہوتا ہے۔ اور جس کا دل خدا کی یاد کے وقت نہ لگے اور پریشان ہو کہ اس کے دنیاوی کام خراب ہو جائیں گے، تو یہ منافقت کی نشانی ہے۔ فوراً صدق کے دل سے توبہ کر کے اپنی اصلاح کریں۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ ایمانداروں کے دل خدا کے ذکر کے وقت ڈر جاتے ہیں، ان کے ایمان زیادہ ہو جاتے ہیں، اور ان کا توکل خدا پر بڑھ جاتا ہے۔ ہر چیز قادر کے اختیار میں ہے، اس کی یاد سے کوئی چیز بگڑ نہیں سکتی، بلکہ انسان کے گمان سے بھی زیادہ بہتر ہے، بہتر سے بہتر ہوگی۔ حدیث پاک میں آیا ہے، اگر تم خدا پر ایسا توکل کرو جیسا کہ توکل کا حق ہے، تو تم کو ان پرندوں کی طرح کہ جو صبح خالی شکم گھر سے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر آتے ہیں رزق دیا جائے، اور تمہاری دعاؤں سے پہاڑ بھی
اپنی جگہ سے ہل جائیں۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جو سچ ہے اور حق ہے، اور نہ ماننے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور ماننے والے کے لیے اور اس پر عمل کرنے والے کے لیے پھر کون سی مشکل باقی رہ گئی کہ اس کی دعا سے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے۔ پیر صاحب فرمایا آؤ صدق کے دل سے خدا کی یاد شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ پڑھو، 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 صلی اللہ صلی اللہ صلی